بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں کل والے بدقسمت واقعے کے اوپر۔ یقین مانیں میں کل سے بہت ہی ڈپریشن میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اور مجھے جو ہے نا وہ اس چیز کا بڑا غصہ ہے، اور دل جو ہے میرے خون کے آنسو جو ہے رو رہے ہیں کہ یار انہیں بچانے کی کوشش ہی نہیں کی، انتظامیہ نے، ریسکیو نے، اداروں نے۔ اور اوپر سے جو ہے ہماری وزیر اطلاعات وہ بیٹھ کر یہ بتاتی ہے کہ یہ فیک اور پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور اسی جو خاتون بیچاری اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی بچی جو 10 مہینے کی تھی وہ بھی بیچاری، ان کی بھی لاش مل گئی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ سوچیں اگر ہمارے گھر کے افراد ہوتے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں، ہماری وہ بچی ہوتی تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی، وہ ہماری بہن ہوتی تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی۔ یہی تکلیف ہر اس شخص کے دل میں ہے، ہر اس شخص کے دل میں خون کے آنسو چل رہے ہیں جو گھر میں جو ہے بچی، جس کے گھر میں بچیاں ہیں، جس کے گھر میں مائیں بہن بیٹیاں، جو اس تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی وزیر اطلاعات موجود ہیں جو جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اسی لمحے میں یہ آ کر کہہ دیتی ہیں کہ یہ فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میڈیا کو بتا رہی ہیں۔ صبر بھی نہیں کیا۔ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداریاں چیک کریں آپ۔ اور پھر ابھی مدعا ڈال دیا ایک ریسکیو آفیسر کہ اس نے مجھے غلط بتا دیا، تو اس نے کہا میم اس نہیں، میم ایسے۔ کیونکہ محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ اپنے علاوہ سب کو نیچ اور کمتر سمجھتی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ جو میں بولوں گیس وٹ، میں جسے گیس وٹ کہوں صرف اسے ہی آپ گیس وٹ کیا کریں، دوسروں کو جو آپ گیس وٹ نہ کیا کریں۔ تو جو گیس آپ کریں صرف وہی حق ہے، تو یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ پھر بھگتا ہے نا اس خاندان نے، جس خاندان کے ساتھ یہ ظلم، یہ زیادتی ہوئی ہے۔ انہی کو دوبارہ جو ہے ہراساں کیا گیا۔ ان بیچاروں نے فون کیا 15 پہ، پولیس سے مدد مانگی، ریسکیو سے مدد مانگی، تو ریسکیو والوں نے جی اندازہ کریں کہ جب بیوی اور بیٹی مین ہال میں گر گئیں، شوہر نے واویلا مچایا، ریسکیو والوں نے اسے جھٹلا دیا۔ پولیس نے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن قرار دے کر شوہر کو حراست میں لے لیا۔ یہ ہیں جی ذمہ دارانہ آفیسران، ایک پولیس والے اور دوسرے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پولیس جو ہے وہ ایس پی اور ایس ایچ او مبینہ طور پر اس شخص کے اوپر تشدد کرتے رہے گا، تم مانو کہ تم نے ہی انہیں کہیں غائب کیا ہے مبینہ طور پر۔ اچھا جی، اس کے دیکھیں، اندازہ کریں کہ کتنے جو ہے وہ کرب سے گزرا وہ آدمی جس کی بیوی اور بچی ایک انجان شہر میں گٹر میں گر گئیں، اور اسی کو پولیس نے ہتھکڑی لگا دی۔ اندازہ کریں کہ ریسکیو نے آپریشن بند کر دیا، فیملی روتی رہی، چیختی رہی، ماں کی لاش 3 کلومیٹر کے دور ملی اور بیٹی 9 کلومیٹر کے فاصلے سے جا کر ملی۔ یقیناً ماں نے بیٹی کو بچانے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ یقین مانے میں یہ واقعہ سنتا ہوں، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ہر اس شخص کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ افسوس کی بات، اب سرکاری افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ کیا عظمیٰ بخاری صاحبہ کے خلاف اور وہ جو ڈپٹی اسپیکر اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ کیا ان کے خلاف بھی کوئی سختی سے کارروائی کی گئی ہے؟ سرکاری افسران کو معطل کر دینا سرکاری نوکری سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ موج کرتے ہیں، ان کو کام نہ کرنے کی بھی پوری تنخواہ ملتی ہے۔ لیا کے ڈی سی کو وزیر اعلیٰ نے لائیو میٹنگ سے ایک بچہ گٹر میں گرنے سے بے عزتی کر کے اٹھا دیا تھا۔ کیا پنجاب حکومت کی ترجمان کو اس واقعے کی نفی کرنے پر کوئی سزا دی جائے گی یا انعام سے نوازا جائے گا؟ اب اس شخص کے جو آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کے دل میں کیا گزری ہوگی جس کی بیوی اور بیٹی جو ہیں وہ گٹر میں گر کر اس دنیا سے چلی گئیں، اور پولیس والے اسے ہی تشدد کر رہے ہیں کہ مانو کہ تم نے سب کچھ کیا ہے۔ اندازہ کریں آپ لوگ۔ اس جو ہے وہ عورت کا شوہر جو ہے وہ جیو نیوز کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور بھاٹی گیٹ میں ایک واقعہ پیش ہوا، ایس پی اور ایس ایچ او نے تشدد کیا، بیوی کے قتل کرنے کا اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے، شوہر کا الزام ہے ان کے اوپر۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کی گھٹیا حرکت کی ایس ایچ او نے اور ایس پی نے تو انہیں سخت سزا دینی چاہیے، بلکہ قتل کا مقدمہ ان کے اوپر درج ہونا چاہیے۔
اور ریسکیو والوں کے اوپر قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. ان دو، ایک ڈپٹی اسپیکر اور دوسرا وزیر اعلیٰ کی جو وزیر اطلاعات ہیں چہتی، جن کو ڈیفینڈ کر رہی تھی وہاں میٹنگ میں وزیر اعلیٰ صاحبہ، تو ان سے بھی جو ہے نا ان کے اوپر بھی تھوڑا سا سختی سے ان کو اس عہدے سے ہٹانا چاہیے. اور ان کے خلاف سے جو ہے وہ بھی میرے اندازے میں مبینہ طور پر، جس طرح اس نے پہلے ہی جو ہے لمحے میں کہہ دیا تھا کہ فیک نیوز ہے، تو اس کے اوپر پیکا ایکٹ لگنا چاہیے کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے میڈیا نے یہ چلا دیا اور اس بیچاری کو کوئی بچانے والا وہاں جو ہے وہ کم از کم ان کو جب معلومات ہوا تو ریسکیو کو وہاں تکڑا کرنا چاہیے تھا کہ ڈھونڈو. لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون اور اس کی بچی کے شوہر غلام مرتضیٰ نے پولیس پر تشدد، زبردستی قتل کا اعتراف کروانے کا الزام عائد کیا ہے. جیو نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ واقعے کی اطلاعات دینے پر پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا اور تشدد کیا. اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی اس بیچارے کے اوپر جس کی وہ تو اندر سے ویسے ہی ختم ہو گیا تھا، جس کی بیٹی اور جو ہے بیوی اس گٹر میں گر گئی تھی. وہ تو بیچارہ ویسے ہی ختم تھا، وہ تو ایک مردہ جان تھا اور مردہ جسم تھا. آپ کیا کرتے مار مار کے اس سے کیا اگلوانا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ پولیس ان پر اور بیوی کے قتل کا الزام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہی. یاد رہے کہ واقعے کے تقریباً 10 گھنٹے بعد دونوں کی لاشیں 3 کلومیٹر سے برآمد ہوئی ہیں، جبکہ ابتدا میں واقعے کی تردید کی جاتی رہی. وزیر اطلاعات کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، بڑے بڑے عہدوں سے بیٹھے لوگ. پتہ نہیں اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے لوگ اتنے کم ظرف کیسے ہوتے. اب میں آتا ہوں اپنی پولیس کی طرف. میری پولیس ہے، میں پنجاب میں رہتا ہوں، میری پولیس ہے. میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آئی جی صاحب، پولیس کا مورال جو ہے ان جیسی کالی بھیڑیوں کی وجہ سے ڈاؤن ہو رہا ہے. پولیس کی قربانیوں کو لوگ پھر جو ہے وہ عزت اور احترام نہیں دیتے ان کالی بھیڑیوں کی وجہ سے. میرا الحمدللہ ایف آئی اے والوں سے بھی واہ پڑا ہے، اور ایف آئی اے والوں سے میرا جب میں پاکستان سے باہر ٹریول کرتا ہوں تب پڑتا ہے. امیگریشن والوں سے انتہائی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. اور پھر میں جب سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھتا ہوں کہ آج امیگریشن والوں نے ان سے بدتمیزی کی، اس کا پاسپورٹ پھاڑ دیا، تو پھر مجھے کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا. اور پھر میں سوچتا ہوں کہ یار چند ایسے ہوں گے، سارے تو ایسے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. پولیس، ٹریفک پولیس، الحمدللہ میں نے جو ہے وہ میں کیوں یہ لوگ ہمارے ہیروز ہیں. یہ پولیس نے بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں پولیس نے بھی. تو ہم ان کالی بھیڑیوں کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو غلط نہیں کہہ سکتے، پورے ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہم نہیں بات کر سکتے. لیکن میں آئی جی صاحب سے کہتا ہوں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، انہیں عبرت بنائیں تاکہ پولیس کا مورل اپ ہو. اس طرح کے جو ایس پیز اور ایس ایچ اوز ہوتے ہیں، ڈی پی اوز وغیرہ، چھوٹے لیول کے پولیس والے، سپاہی لگا لیں، کانسٹیبل لگا لیں، یہ لوگ پولیس کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں. جب اب اندازہ کریں اس شوہر کو لے کر گئے تو اس کے اوپر تشدد کیا تو اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی. ایک لمحے کے لیے آئی جی صاحب سوچیں نا کہ پولیس والے اسے لے کر گئے، تشدد کرتے رہے، اوپر سے سی سی پی او جو ہے وہاں کا لاہور کا، وہ جو ہے ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ پولیس کو شک پڑا کہیں اس نے نا جو ہے دھکا دے دیا ہو، اس لیے پولیس نے اٹھا لیا. وہ پہلے ڈھونڈو تو صحیح، پولیس کا کام کیا، پہلے ڈھونڈو تو صحیح، تحقیقات کرو، پھر جا کر اس کے اوپر شک کرو. اس نے کال کی کہ ہمارے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو چکی ہے، واقعہ ہو گیا، برائے مہربانی مدد کریں، چیختا رہا. اور آپ نے کہا کہ نہیں پہلے اسے پکڑ کے لے کر چلتے ہیں، وہاں اس سے اگلواتے ہیں. یہ تو جو ہے وہ بدقسمتی کہ وہ بیچاری اس خاتون کی اور بچی کی لاش برآمد ہو گئی، تب جا کر ان کی آنکھیں کھولے کہ یہ تو سچ کہہ رہا تھا. اب اس کو جو ہے وہ میڈیا سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں آئی جی صاحب سے کہتا ہوں، آپ بڑے ہیں، آپ جو ہے ابھی آپ جو ہے جاتے جاتے ایک عزت کما کر جائیں. اس پولیس کو جو ہے نا وہ جو ہے ان کا مورال جو ہے اپ کر کے جائیں، تاکہ جب آپ جائیں تو لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں. ایسی کالی بھیڑیوں کو جو ہے وہ ایک میں سجیشن دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میری ماننی تو ویسے نہیں کسی نے، لیکن ایز اے پاکستانی، ایز اے پنجاب کا شہری، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ جو پولیس والے ایک ایسا ایک میکنزم بنانا چاہیے، ایک نظام بنانا چاہیے
کہ جو پولیس والا تشدد کرتا ہے کسی عام شہری پہ، کسی غریب کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یا پھر وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یا اپنی دھونس جماتا ہے اس کے اوپر وردی کی، تو اس آفیسر کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے، ایسے ہی اس کو جس طرح وہ دوسروں کو ٹھڈے مارتا ہے ایسے مارے جائیں، پھر اس کی جو ہے تمام جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں اور قومی خزانے میں دی جائیں، اور اس کو جو ہے وہ عبرت بنایا جائے، کافی اس کو جو ہے نا لمبی سزا دی جائے جیل کی، تاکہ پھر وہ جو دوسرے آفیسر ہوں گے، دوسرے پولیس والے ہوں گے، وہ سبق سیکھیں گے، اسی سے جا کر ادارہ بہتر ہوگا۔ یہ معطل کر دینا، یہ چھوٹے چھوٹے پولیس والوں کو معطل کر دینا، وہ مہینہ 2 مہینے کے بعد جب خبر بیٹھتی ہے وہ پھر ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں، اللہ خیر صلاح، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ غریب لوگ جو ہے نظریں جما کے بیٹھے ہوں گے ان پولیس والوں کے اوپر کہ یہ جو معطل ہوئے یہ دوبارہ نہیں آئیں گے؟ یہ صرف لوگوں کو دکھاوا ہے، یہی دیکھنا دوبارہ جوائن ہوں گے، 2 مہینے کے بعد تنخواہ بھی لیں گے، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، تنخواہ بھی لیں گے اور آئے ہی جائیں گے 2 مہینے کے بعد، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو آئی جی صاحب آپ تھوڑا سا اس کے اوپر سختی کریں، باقی ان حکومتی وزراء سے، حکومت سے تو اچھائی کی امید بالکل بھی نہیں۔ اور بی بی کہتی تھی کہ میں رات کو سوتی ہوں ڈھکن گن کے سوتی ہوں، تو کیا یہ ایک ڈھکن مس ہو گیا تھا، یا اس ڈھکن کے اوپر آپ کی نظر نہیں گئی تھی؟ اور مثالیں آپ دے رہی ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ، وہ وقت کا خلیفہ تھے، وہ حضرت عمر جو اصحاب رسول تھے، اس کی کیا ہی بات ہے۔ ان کے دور میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک تیل کا جو ہے نا وہ ڈبہ گر گیا تو زمین نے وہ تیل جذب کر لیا، تو حضرت عمر نے جو ہے، حضرت عمر فاروق نے لاٹھی لے کر اس زمین کو آ کے یہ میرے حکومت میرے دور میں یہ اس طرح کو واقعہ کہ کہا کہ تیل واپس کرو، یہ قومی تیل ہے، قومی خزانے کا ہے، تو وہ تیل واپس جو ہے زمین نے جو ہے وہ واپس کیا۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے کہیں پر، پورا مجھے علم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر جو ہیں وہ سبحان اللہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست ہیں، تو آپ ادھر اپنا جواب دیں۔ بس کیا کہوں میں، بس اس موضوع کے اوپر ہماری ہمدردیاں ہماری جو ہے نا وہ ان لواحقین کے ساتھ ہیں، متاثرین کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جی آسانیاں کرے، ان کے دکھ میں تکلیف میں ہم ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ عوام کو بھی سوچنا چاہیے، عوام کو بھی متحد ہونا چاہیے۔ جب یہ ڈاکو، یہ لٹیرے جب اقتدار کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو ہم عوام تقریباً کوئی 13-14 کروڑ کے صوبے پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب والوں کو متحد ہونا چاہیے۔ پاکستان میں 26 کروڑ ہیں، ہم متحد نہیں ہو سکتے، ہمیں بھی ہونا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہدایت دیں لوگوں کو۔ اب تک لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔